بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیبیٹ۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر کے مطابق پاکستان کے 5 طاقتور ترین لوگوں نے مل کر سپریم کورٹ کے ایک جج کو عبرت کی مثال بنانے کی کوشش کی۔ 5 میں سے 4 صاحبان اپنے عہدوں سے فارغ ہو چکے، ایک صدر باقی ہے جس نے 17 ستمبر کو اسی جج سے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف لیا۔ جس جج کے خلاف صدر نے 2019 میں نااہلی کا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا تھا، اسی ریفرنس کی سازش میں ملوث وزیراعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا اور آج کل وہ اٹک جیل میں ہیں۔ سازش کا ایک اور کردار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، جنہوں نے وزیراعظم کو ایک جج کے خلاف سازش کا حصہ بننے پر مجبور کیا۔ پھر باجوہ اور عمران کی لڑائی ہو گئی۔ صدر نے ان دونوں کی لڑائی ختم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ باجوہ بھی ریٹائر ہو گئے۔ جس DGISI نے جج کی اہلیہ کے اثاثوں کی چھان بین کے لیے دن رات ایک کر دیا اور میڈیا کو جج کے کردار کشی کے لیے استعمال کیا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگلے 30 سال تک ریاست پاکستان پر ان کا قبضہ قائم رہے گا، لیکن وہ بھی اپنے عہدے سے فارغ ہو گئے۔ بدقسمتی یہ تھی کہ ایک نہیں 2 چیف جسٹس اس سازش میں ملوث شامل رہے۔ پہلے جسٹس گلزار احمد اور پھر جسٹس عمر عطا بندیال، یہ دونوں بھی فارغ ہو گئے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بن چکے ہیں۔ قاضی صاحب کا چیف جسٹس بننا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ جو لوگ پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہیں، ان کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اندھیروں میں امید کی ایک نئی کرن ہیں۔ میں بلوچستان کے ایک نونہار طالب علم اسرار خان کو جانتا ہوں، جو برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے پر وہ اتنا خوش تھا کہ اپنے خرچے پر ان کی حلف برداری تقریب میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا۔ 18 ستمبر کو سپریم کورٹ کے فل بینچ کی کارروائی براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی۔ اسرار خان تمام دن سپریم کورٹ میں موجود رہا اور یہ کارروائی سنتا رہا۔ میری بھی اس سے ملاقات ہوئی۔ اسرار خان کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسے پاکستان کی طرف کھینچا رہا ہے۔ نئے چیف جسٹس کا یہ پیغام سب تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بعد صرف آئین پاکستان کے تابع ہیں۔ آنے والے دنوں میں نئے چیف جسٹس صاحب اپنے دعووں پر قائم رہے اور انہوں نے آئین پر عمل درآمد کی کوشش جاری رکھی تو صرف اسرار خان نہیں بلکہ پاکستانیوں نوجوان ان کے ساتھ کھڑا ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج پاکستان کی سلامتی کا سب سے بڑا تقاضا آئین کی بالادستی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کسی سیاسی جماعت یا وکلاء کسی گروہ کی وجہ سے چیف جسٹس نہیں بنے، بلکہ وہ صرف اور صرف آئین پاکستان کی وجہ سے چیف جسٹس بنے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ایک نوجوان عمر خٹک نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کچھ ریسرچ کی ہے اور وہ مجھے قاضی صاحب کے بارے میں لکھے گئے میرے ہی کالم بھجوائے ہیں، جو پچھلے 7 سال کے دوران روزنامہ جنگ میں شائع ہوئے۔ 7 سال قبل 19 دسمبر 2016 کو شائع ہونے والے کالم کا عنوان تھا شکریہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ میں یہ کالم بھول چکا تھا۔ یہ کالم 17 دسمبر 2016 کو وزیراعظم نواز شریف کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کی جانے والی ایک پریس کانفرنس کا جواب تھا۔ اس پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کے حکومت کے وزیر داخلہ نے کوئٹہ بم دھماکے کی انکوائری کرنے والے کمیشن کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ذاتی حملے کیے، کیونکہ رپورٹ میں وزارت داخلہ کے کچھ کالعدم تنظیموں کی قیادت کے ساتھ تعلقات کی نشاندہی کی گئی تھی۔ کمیشن نے وزیر داخلہ کو تحریری سوالات بھیجے اور وزیر داخلہ نے تحریری جوابات دیے جو رپورٹ میں شامل تھے، لیکن وزیر داخلہ نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایک جج نے بم دھماکے میں شہید ہونے والے 70 افراد کے ورثاء کو ہی فوری انصاف فراہم کرنے کے لیے 2 ماہ سے کم عرصے میں انکوائری مکمل کی اور رپورٹ کا اردو ترجمہ بھی جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ نے اپنی ذات کا دفاع کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو مقام تضحیک قرار دے دیا۔ میں اس کالم پر چودھری نثار علی خان مجھ سے ناراض ہو گئے اور آج تک ناراض ہیں۔
2016 میں مسلم لیگ نون جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ناراض تھی۔ 2019 میں اسی جج نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ لکھا اور تحریک انصاف کی حکومت ناراض ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ 2016 میں ان کی انکوائری رپورٹ جماعت الحرار کے خلاف تھی جو کوئٹہ بم دھماکے میں ملوث تھی، اور 2019 میں ان کا فیصلہ تحریک لبیک کے خلاف تھا جس نے ناموس رسالت کے نام پر فیض آباد چوک پر راولپنڈی دھرنا دے کر ہنگامہ آرائی کی اور قابل اعتراض تقریریں کی۔ دونوں مرتبہ طاقتور ریاستی اداروں میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ناراض ہو گئے۔ 15 اپریل 2019 کو میں نے شہداء کے ساتھ غداری کے عنوان پر کالم لکھا۔ خدارا قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججوں کو متنازع بنانے کے بجائے ان کے لکھے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کریں اور ان کے شہداء کے ساتھ غداری نہ کریں جن کو قاضی فائز عیسیٰ نے انصاف دینے کی کوشش کی۔ اس کالم کے شائع ہونے کے بعد ایک ملاقات میں وزیراعظم عمران خان نے مجھے کہا وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن صرف چند دن کے بعد انہوں نے ریفرنس دائر کرا دیا۔ 14 جون 2019 کو یہ ریفرنس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا تو 11 جون 2019 کو میں نے رسوائیوں سے ڈرتے ہوئے ایک عنوان میں کالم لکھا۔ عمران خان کو یاد دلایا کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کے پاس ججوں سے لڑنے کے لیے وقت ہی نہیں کیونکہ آپ کو معیشت سنبھالنی ہے، پھر یہ ریفرنس کہاں سے آ گیا؟ اس ناچیز کے کالم کا آغاز ان لفظوں سے ہوا کہ ایک دفعہ پھر کچھ لوگ جیت کر ہارنے والے اور کچھ نہتے لوگ ہار کر جیت جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا انجام دیوار پر لکھا ہوا ہے لیکن انہیں دیوار پر لکھی دکھائی نہیں دے رہی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف ریفرنس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ اسی مقدمے کی سماعت کو بار قریب سے دیکھ کر میں نے 24 فروری 2019 کو پھر وہی پرانی غلطی کی۔ عنوان میں کالم میں نے لکھا کہ مقدمہ قاضی صاحب جیت چکے ہیں لیکن عمران خان کی حکومت نے ان کے لیے جو گڑھا کھودا تھا اس میں وہ خود ہی گرنے والے ہیں۔ آج قاضی صاحب چیف جسٹس بن چکے ہیں اور خان صاحب جیل پہنچ چکے ہیں۔ امید کی ایک نئے چیف جسٹس کے فرض یا بحث جماعت یا انتقام لینے کی بجائے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں گے۔ نئے چیف جسٹس اپنے حلف کی پاسداری کرنے اور انہیں پاکستان آئین کا تحفظ بھی کرنا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کرنا ہے۔ جو لوگ اپنے حلف کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں انہیں روکنا ہے۔ اگر انہوں نے آئین کے مطابق بروقت صاف اور شفاف الیکشن کا راستہ ہموار کر دیا تو وہ کسی ایک جماعت کا نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کے نئے ہیرو بن کر ابھریں گے۔